آئیے آج ایک ایسی زبان کی دلچسپ کہانی میں اترتے ہیں جس کی جڑیں بر صغیر کی تاریخ، تہذیب اور سنا ہے فوجی چھاونیوں تک بھی جاتی ہیں۔ جی بالکل۔ یہ زبان ہے اردو۔ جی، اور ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی بنیاد پر آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اردو کے آغاز کو سمجھیں، اس کا سفر کیسا رہا اور اس کی اپنی منفرد ساخت کیا ہے۔ یہ ایک طرح سے اس کی تاریخ اور لسانی پہلوؤں کا آپ کہہ لیں خلاصہ ہوگا۔ یہ بات تو مجھے ہمیشہ بڑی دلچسپ لگتی ہے کہ 11ویں 12ویں صدی میں جب مختلف زبانیں بولنے والے لوگ اکٹھے ہوئے، جی فوجی عوام، جی تو ایک نئی زبان نے جنم لیا۔ شروع میں لشکری زبان کہا گیا۔ ہاں بالکل، لشکر سے ہی نکلی۔ لیکن یہ صرف وہیں تک تو نہیں رہی نا؟ جی، یہ تو پھر ادب کی، ثقافت کی پہچان بن گئی۔ یہ سفر کیسا تھا؟ بہت ہی دلچسپ سفر ہے۔ اگر ہم اہم پڑاؤ دیکھیں نا تو دکن نے اردو کو سب سے پہلے یوں کہیں کہ شاعری کا جامہ پہنایا۔ اچھا، دکن نے؟ جی، پھر دہلی کا دور آیا، اس نے اسے وہ فکری گہرائی دی، کلاسیکی معیار بخشا۔ معیار؟ ہاں۔ پھر لکھنؤ نے اس میں تہذیبی رکھ رکھاؤ، نزاکت اور خاص طور پر مرثیہ، قصیدہ، ان اصناف کو بہت فروغ دیا۔ جی۔ اور پھر 19ویں صدی میں دیکھیں تو فورٹ ولیم کالج اور سر سید احمد خان کی تحریک، انہوں نے جدید اردو نثر کی بنیاد رکھی، اسے مضبوط کیا۔ تو ہر دور نے اپنا ایک الگ رنگ ڈالا اس میں، اور اس کا اپنا ایک شکل بھی تو ہے، ایک لباس ہے، فارسی عربی رسم الخط، نستعلیق۔ بالکل، نستعلیق۔ یہ صرف لکھنے کا انداز نہیں، یہ تو پہچان ہے اردو کی۔ درست کہا۔ نستعلیق تو اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے، اور جہاں تک الفاظ کی بات ہے، اردو کا تو خمیر ہی آپ دیکھیں، فارسی، عربی، ترکی اور پھر سنسکرت، اور جو یہاں کی مقامی پراکرتیں تھیں ان سب کے اجزاء سے اچھا ہے۔ بالکل، یہ ملاپ ہی تو اس کی خوبصورتی ہے، اس کی وسعت ہے۔ اچھا، تو لسانی اعتبار سے کیا چیز اردو کو منفرد بناتی ہے؟ وہ کون سی آوازیں ہیں یا ساختیں جو سنتے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اردو ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، صوتیات یعنی فونیٹکس کے لحاظ سے تو ڑے جیسی آوازیں، ڑے، جی، یہ کئی قریبی زبانوں میں نہیں ملتی۔ یہ اردو کی ایک طرح سے پہچان ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ناک سے جو آوازیں نکلتی ہیں غنہ والی، جیسے ن اور ن کا فرق، یہ بہت اہم ہے۔ پھر الفاظ کیسے بنتے ہیں، مورفالوجی جسے کہتے ہیں، وہ بھی خاصا لچکدار ہے۔ کتاب ایک اسم ہے نا، جی، اس سے کتابی صفت بنا لی، یا خوش کے آگے بو لگا کر خوشبو بنا لیا۔ اچھا، ہاں۔ یا کم کا سابقہ لگا کر زور سے کمزور، تو یہ زبان کو نئے الفاظ بنانے کی بڑی اچھی صلاحیت دیتا ہے۔ اور ان الفاظ کو جوڑ کر جملے بنانے کا انداز، اس میں کوئی خاص ترتیب ہوتی ہے؟ ہاں، جملوں کی ساخت یعنی سنٹیکس، اس میں اردو عموماً کیا کرتی ہے کہ پہلے فاعل آتا ہے، پھر مفعول اور آخر میں فعل۔ اچھا۔ سبجیکٹ، آبجیکٹ، ورب جسے کہتے ہیں SOV، جیسے بچہ فاعل، دودھ مفعول، پیتا ہے فعل۔ ٹھیک۔ یہ ترتیب جنوبی ایشیا کی کئی زبانوں میں عام ہے اور سمجھنے میں نسبتاً آسان سمجھی جاتی ہے۔ الفاظ اور جملوں سے آگے بڑھ کر معنی کی سطح پر بھی تو اردو میں بڑی گہرائی ہے نا؟ ایک ہی لفظ کے کئی مطلب نکل آتے ہیں۔ بالکل، یہ معنیات یعنی سیمانٹکس کا پہلو ہے، اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک لفظ لے لیں جیسے شام۔ جی، شام۔ اب یہ وقت بھی ہے، ایوننگ، اور یہ ملک شام سیریا کا نام بھی ہے۔ ہاں، صحیح۔ اسی طرح چاند کو ہی دیکھ لیں، وہ آسمان والا قمر بھی ہے، اور شاعری میں محبوب کے حسن کے لیے استعارہ بھی ہے۔ تو یہ سیاق و سباق، کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ معنی کیا ہیں، اور یہی چیز اردو کے ادبی اظہار کی جان ہے۔ اور یہ بھی تو کمال ہے کہ یہ زبان صرف پاکستان اور ہندوستان تک ہی نہیں رہی، یہ تو دنیا بھر میں پھیل گئی ہے۔ یقیناً، آج آپ دیکھیں، خلیجی ممالک ہوں، برطانیہ، کینیڈا، امریکہ، ہر جگہ۔ جی، حتیٰ کہ افریقہ اور یورپ کے کئی شہروں میں اردو بولنے والے سمجھنے والے موجود ہیں۔ تارکین وطن تو ہیں ہی، ساتھ میں فلموں نے، موسیقی نے، اور اب انٹرنیٹ نے۔ ہاں، انٹرنیٹ نے بہت کردار ادا کیا ہے۔ جی، اس کے پھیلاؤ میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اگر ہم سمیٹیں اس ساری گفتگو کو، جی، تو اردو ایک
ایک مشترک تہذیب کی پیداوار ہے بالکل. جس نے دکن، دہلی، لکھنؤ، پنجاب ان مراکز میں پرورش پائی اور وقت کے ساتھ بدلتی رہی، ارتقا پاتی رہی۔ جی ہاں، اس کا اپنا رسم الخط ہے، اپنی مخصوص آوازیں ہیں، جملے بنانے کا اپنا ایک انداز ہے۔ اور یہ صرف ماضی کی بات نہیں، آج بھی یہ زندہ ہے، ادب میں، صحافت میں، فلم، سوشل میڈیا، ہر جگہ۔ پوری توانائی کے ساتھ زندہ ہے جی۔ بالکل۔ جاتے جاتے ایک خیال سا آ رہا ہے۔ جی فرمائیے۔ ہم نے دیکھا کہ مختلف تاریخی ادوار، مختلف دبستانوں نے اردو کو نئی شکلیں دی۔ آج ہم ڈیجیٹل دور میں ہیں، عالمگیریت کا زمانہ ہے نا؟ جی۔ اور یہ چیزیں زبان پر بہت تیزی سے اثر کر رہی ہیں۔ بہت زیادہ۔ تو کیا ہم اردو کے کسی نئے ارتقائی مرحلے یا ایک نئے ڈیجیٹل دبستان کی دہلیز پر کھڑے ہیں؟ اس کا مستقبل کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ یہ سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔